اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک، خالق، رازق اور پروردگار ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام ہوں ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سردار، تاجدار مدینہ، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، اسلام ملا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد، اور السلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اہل بیت اطہار پر، سلام ہو حضرت علی المرتضیٰ پر، سلام ہو سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا پر، سلام ہو امام حسن مجتبیٰ پر، سلام ہو حضرت امام حسین علیہ السلام پر، اور ان تمام پاکیزہ ہستیوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھرانے کا شرف عطا فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور سلام سے محبت کرنے والے تمام سامعین، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت اہل بیت اور امت مسلمہ کی وحدانیت سے ہے۔ آج کا موضوع ہے عید غدیر، محبت اہل بیت، ولایت اور امت کی ذمہ داری۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور اسلام سے محبت کرنے والے تمام سامعین، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے عظیم واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، اہل بیت کی عظمت اور امت مسلمہ کی ذمہ داری سے ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے تاریخ میں غدیر خم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کا بیان کسی فرقے، کسی مسلک یا کسی گروہ کی حمایت یا مخالفت کے لیے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا ہمارا مقصد اختلاف نہیں بلکہ محبت، اتحاد اور ایمان میں اضافہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حج کے بعد جب قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام آتا ہے جسے غدیر خم کے نام سے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں مختلف علاقوں کی طرف سے آنے والے راستے الگ الگ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ گرمی بہت شدید تھی، صحابہ کرام اجمعین درختوں کے سائے تلاش کر رہے تھے، لیکن خطبہ غدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونچی جگہ پر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، قیامت، آخرت اور اللہ کے حضور جواب دہی کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اہل بیت کے حقوق، ان کی محبت کی طرف توجہ دلائی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، من کنت مولا فعلی المولا،
ترجمہ جس کا میں مولا علی بھی اس کے مولا ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ حضرت علی کا مقام اور مرتبہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بچپن سے ہی اسلام قبول کیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت امام حسین کے والد ہیں۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی قربت حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اہل بیت سے محبت کیوں ضروری ہے؟ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت۔ لہٰذا ایک مسلمان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام سے محبت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ حضرت علی کی زندگی کے اسباب، حضرت علی علم کے سمندر تھے، عدل اور انصاف کا نمونہ تھے، شجاعت میں بے مثال تھے، عبادت میں راتوں کو روتے تھے، غربا سے محبت کرتے تھے، یتیموں کی کفالت کرتے تھے، اپنے دور خلافت میں عدل قائم کیا۔ آج ہمارے لیے پیغام غدیر قم کا سب سے بڑا پیغام محبت ہے، نفرت نہیں، اتحاد ہے، تفرقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ امت اہل بیت سے محبت کرے، صحابہ کرام اجمعین کا احترام کرے، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں، درود شریف کی ایک مرتبہ پھر سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ میرے بھائیوں، جب ہم غدیر قم کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ایک تاریخی واقعہ بیان نہیں کرتے، بلکہ ایک ایسے پیغام بیان کرتے ہیں جو قیامت تک مسلمانوں کو محبت، اخلاص اور وفاداری کی دعوت دیتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کے آخری سالوں میں امت کو وہ تعلیمات دے رہے تھے جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننے والی تھیں۔ حجۃ الوداع مکمل ہو چکا تھا، لاکھوں مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے سن رہا تھا۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہ تھا کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان کی ظاہری جدائی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ محبت کا اصل معیار، میرے عزیزوں، آج ہم محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت صرف نعروں کا نام نہیں، محبت صرف جذبات کا نام نہیں، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت قربانی کا نام ہے، محبت وفاداری کا نام ہے۔ حضرت علی کی زندگی اس محبت کی عملی تصویر تھی۔ انہوں نے اپنی جوانی اسلام کے لیے قربان کی، اپنی بہادری اسلام کے لیے وقف کر دی، اپنا علم اسلام کے لیے وقف کیا،
اپنی صلاحیتیں اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خصوصی محبت فرماتے تھے۔ حضرت علی کی عاجزی، میرے بھائیوں، عام طور پر جب انسان کو عزت ملتی ہے تو اس کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، جب طاقت ملتی ہے تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن علی علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، جتنی عظمت ملی اتنی ہی عاجزی بڑھ گئی۔ آپ خلیفہ بن گئے، پورا اسلامی عالم آپ کے زیر انتظام آ گیا، لیکن لباس سادہ تھا، کھانا سادہ تھا، زندگی سادہ تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ اتنی سادہ زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ غریب مسلمانوں کی حالت کو محسوس کر سکوں۔ سبحان اللہ، یہ حکمرانوں کا انداز نہیں ہوتا، یہ اولیاء اللہ کا انداز ہوتا ہے، یتیموں سے محبت۔ میرے عزیزو، رات کا وقت ہوتا، مدینہ خاموش ہوتا، لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے، لیکن حضرت علی خاموشی سے آٹے کی بوریاں اٹھا کر نکلتے، بیواؤں کے گھروں میں پہنچاتے، یتیموں کے گھروں میں پہنچاتے، کھانا پہنچاتے، مدد کرتے اور اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتے۔ لوگوں کو بعد میں معلوم ہوا کہ رات کے اندھیرے میں مدد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں۔ یہی تو اہل بیت کی شان ہے، خدمت بھی خاموشی سے، عبادت بھی خاموشی سے، صدقہ بھی خاموشی سے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے، اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما دے، صحابہ کرام اجمعین کا احترام عطا فرما دے، قرآن سے محبت عطا فرما دے، سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما۔ آمین یا رب العالمین۔